کبھی آپ کو کوئی کمرہ ایسا لگا ہے جس سے وحشت آتی ہو، خوف آتا ہو اور روشنی کے باوجود وہاں نیم اندھیرا ہو؟ ہمارا واسطہ بھی کئی ایسے کمروں سے پڑا جب ہم کرائے کے مختلف گھروں میں رہتے تھے۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں کس گھر کا بتاؤں۔ چلے میں کیماڑی والے تقریباً 100 سال پرانے گھر کے اس گیراج کے بارے میں لکھوں جہاں اوپر بتایا ہوا ماحول رہتا۔ آج کل کا کچھ پتا نہیں کیونکہ ہم وہ گھر 6 سال پہلے چھوڑ چکے۔ یہ تو پتا تھا کہ اس گھر میں جنات تھے، مگر ہم پر کالے جادو کے ذریعے جو جنات بھیجے تھے وہ نہ صرف ہمارے کاموں میں رکاوٹ ڈالتے۔ موت تو لکھی ہوتی ہے، مگر اتفاق سے میرے کچھ بچوں کا انتقال اسی گھر میں ہوا۔ یہ جنات ہمیں بہت پریشان کرتے تھے، بچوں کو بھی اور ہمارے گھر کے ملازمین کو بھی۔ ہمیں مختلف شکلیں بدل کر دکھتے تھے اور کبھی نہایت ہی ڈراؤنی شکلوں میں نظر آتے تھے۔ اللہ کا احسان اور شکر ہے کہ روحانی علاج کے بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ اب وہ گیراج بھی کافی خوفناک یادوں میں سے ایک خوفناک یاد بن چکا ہے۔ وہاں کوئی بلب نہ صحیح رہتا، الیکٹریشین سے بھی ہر بار چیک کروایا، سب صحیح ہوتا مگر پھر بھی وہاں پر بلب خراب ہو جاتا، جیسے کوئی چاہتا ہو کہ وہاں ہمیشہ اندھیرا چھایا رہے۔ اس گیراج کی دیوار کی طرف والے کونوں میں اکثر ایک لمبا سا کالا سایہ نظر آتا، جیسے کسی آدمی کا سایہ ہو جو کہ چلتا بھی تھا، اور ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ ہم کو گھور رہا ہو۔ ہمارے دماغ جادو سے معاف کر دیے گئے تھے تو ہماری سوچ کو کچھ ہو گیا تھا شاید۔ ہمارے دماغ جادو سے معاف اور سن کر دیے گئے تھے، اور جیسے ہم زندگی کو اپنے سامنے بس گزرتا ہوا دیکھ رہے تھے اور وقتی طور پہ کچھ محسوس کرتے مگر پھر سوچ کو کچھ ہو جاتا۔ کتنے ہی لوگ ہمیں بتایا کرتے تھے کہ ہم پر کالے جادو کا اثر ہے، مگر پھر ہم ان کی بتائی ہوئی باتوں کو اہمیت نہیں دیتے۔ ایسی ہی اذیت میں 30 سال گزر گئے، پھر آخر اللہ نے مدد بھجوا دی۔ اب وہ ایک خوفناک یاد ہے۔ علاج کے بعد سب صحیح ہو گیا الحمدللہ، مگر میں اب کبھی اس گیراج میں نہیں جانا چاہتی۔ آج کی دوسری کہانی UBL اسپورٹس کمپلیکس کی ہے۔ UBL اسپورٹس کمپلیکس کا ایکسپیرینس میرے ہسبینڈ کا ہے۔ میں نے ان سے ہی شادی کے بعد سنا ہے اور دیکھا کہ وہ گلی ایک طرف سے گملہ لگا کے بند ہے اور دوسری طرف سے وہاں پرانی بسز کھڑی ہوتی ہے، اور وہ گلی بھی سنسان رہتی ہے، کچرا پڑا رہتا ہے۔ اکثر ہسبینڈ کے ساتھ لیٹ آتے ہوئے وہاں آگ جلتے دیکھی، جو میرے ہسبینڈ نے بتایا کہ وہاں جو مخلوق ہے اس کو شاید گندگی نہیں پسند، کیونکہ کچرا زیادہ ہوتا ہے تو آگ لگا کے جلا دیتے ہیں۔ خیر 2 قصے سنے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ ہسبینڈ اور ان کے فرینڈ کسی کا ویٹ کر رہے تھے اور اتفاق سے اسی گلی کے کارنر پر ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ باتوں میں دونوں نے بالکل دھیان نہیں دیا۔ تھوڑی دیر بعد دونوں کو کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آہستہ آہستہ آتے آتے اچانک تیز ہو گئی۔ یہ بات بتاتے ہوئے بھی میرے ہسبینڈ کے فیس پر اس وقت بھی میں نے ڈر فیل کیا۔ 3 سے 4 کتے تھے جن کی سائز کافی زیادہ بڑی تھی۔ وہ کتے بالکل کار سے آ کر لگ گئے اور بھونکے جا رہے تھے۔ ان کا دوست تو وہیں حواس کھو بیٹھا، لیکن انہوں نے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے بہت سپیڈ میں گاڑی بھگائی کہ پلٹ کر نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس سائز کے کتے کبھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھے۔ دوسرا قصہ یہ ہے کہ یہ سب دوست حلیم بنا رہے تھے۔ باتوں میں اس گلی کا قصہ آیا۔ یہ 4 دوست تفریح میں نکل گئے کہ بس آگے آگے سے ہو کر جائیں گے، اندر نہیں جائیں گے۔ دیکھے تو ایسا کیا ہے۔ خیر یہ لوگ وہاں پہنچ گئے۔ بتاتے ہیں کہ آدھی گلی بھی کراس نہیں کی تھی کہ فیل ہونے لگا کہ ساتھ ساتھ کوئی چل رہا ہے،
کوئی مسلسل دیکھ رہا ہے اور وہی کتوں کی آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ ان سب کی حالت خراب ہونے لگی، قدم بھاری ہونے لگے کہ جیسے چلا ہی نہیں جا رہا ہو۔ ان کے ایک دوست نے بہت زور زور سے ورد کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے یہ لوگ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ خیر گاڑی میں بیٹھتے ہی اسی دوست نے بیک مرر میں دیکھا تو جیسے وہ پتھر کا ہو گیا۔ اسے دیکھ کے ان سب نے بھی پیچھے مڑ کے دیکھا تو یہ بتاتے ہیں کہ پورا اندھیرا اس گلی میں، تقریباً 70 سے 75 آنکھیں صرف پیلی رنگ کی ان سب کو دیکھ رہی ہیں۔ خیر انہوں نے اسپیڈ سے گاڑی بھگائی اور اگلے دن شدید بخار ہو گیا۔ اچھا اب گلی کا بیک گراؤنڈ بقول میرے ہسبینڈ کے، ایک دیوار UBL کمپلیکس کی ہے، ایک دیوار اسکول کی ہے، یہ گلی بیچ میں ہے۔ تو جب کراچی کے حالات خراب ہوتے تھے بہت سے لوگوں کی لاشوں کو یہاں پھینک دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ گلی ایسی ہو گئی ہے۔ بس یہ تھا UBL کا قصہ۔ پیارے دوستو، میرے چینل پہ موجود کہانیاں اگر آپ لوگوں کو پسند آتی ہے تو اپنی اس بہن کو سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں بھی ضرور یاد رکھیے گا۔ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں۔ اللہ حافظ۔